الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وعملا رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آخری عشرے کی ایک خاص نوعیت یہ ہے کہ اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، یعنی اس رات کا عمل 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہترین عمل ہے۔ یعنی ایک شخص اگر عبادت کرتا رہے اور دوسری طرف اس کو یہ رات نصیب ہو جائے تو اس کی خوش قسمتی کا کیا کہنا، کیونکہ اس ایک رات میں وہ جو کچھ کرے گا وہ اس کی اس ساری رات کی عبادت سے زیادہ افضل ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک پوری سورت اس رات کی فضیلت کے بارے میں اتاری ہے۔ سورہ القدر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ گویا اس رات کی فضیلت اس بنا پر بھی ہے کہ اس میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ قرآن مجید سب سے عظیم ہستی کی طرف سے آیا، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلام سب سے بہترین انسان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ سب سے بہترین مہینہ رمضان المبارک میں یہ نازل کیا گیا، اور سب سے بہترین رات لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا۔ اس ایک رات کا عمل 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر عمل ہے۔ اور مزید یہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس میں فرشتے اترتے ہیں، ملائکہ اترتے ہیں، اور روح یعنی جبریل امین اترتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات سراسر سلامتی کی رات ہے، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے۔ اتنی خوبصورت رات، اتنی بہترین رات، اتنی خیر و برکت اور بھلائیوں سے معمور رات، کیا ہم اس کا انتظار نہیں کریں گے؟ کیا ہم اس کو پانے کی کوشش نہیں کریں گے؟ اس کے لیے مزید طلب اور تڑپ بڑھائیں گے۔ خوش قسمت ہے وہ جو اس رات کی بھلائی پا گیا، اور بدقسمت ہے جو اس رات کی خیر سے محروم رہ گیا۔ اس لیے ہمیں اس بات کا آج سے ہی تہیہ کر لینا چاہیے کہ انشاءاللہ ہم آخری عشرے کی تمام راتوں میں عبادت کریں گے، اور پچھلے عشروں کی نسبت زیادہ کریں گے، تاکہ ہم اس رات نیک عمل کر کے اپنے نامہ اعمال کو زیادہ سے زیادہ بہتر بنا سکیں۔ اس رات کی تلاش میں اگر پورا عشرہ بھی عبادت کرنا پڑے تو یہ کوئی زیادہ مشکل کام نہ ہوگا، یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے، بلکہ یہ تو نفع ہی نفع ہے، کیونکہ یہ خیر و برکت والی رات جس کو مل گئی اس کی خوش قسمتی کا کیا ٹھکانہ۔ لیکن یہ خوش قسمتی اسی کے لیے ہے جو اس کی طلب رکھے، اس کا انتظار رکھے، اس کا شوق رکھے۔ یہ رات جس میں فرشتے اترتے ہیں، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضاحت کی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اس رات میں زمین میں فرشتوں کی تعداد کنکریوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جب فرشتے زمین پر اترتے ہیں تو ایک خاص قسم کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے، ہر طرف نیکی کا دور دورہ ہوتا ہے، ایک خاص روح ہوتی ہے اس رات میں۔ اس لیے ہم سب کو اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے، کیونکہ ایک اچھا عمل 1000 ماہ کے عمل سے بہتر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رمضان آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ جو شخص اس سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ اس رات کی سعادت سے صرف بدنصیب ہی کو محروم کیا جا سکتا ہے، یعنی حقیقی معنوں میں بدنصیب وہ ہے جو اس رات کی عبادت سے محروم رہے، اس رات کی خیر سے محروم رہے۔ لیلۃ القدر آخری عشرے
کی کوئی بھی رات ہو سکتی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر طاق راتوں میں اسے تلاش کرنے کا حکم دیا ہے۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، رمضان کے آخری عشرے میں اس رات کو تلاش کرو، پھر تم میں سے جو کمزوری دکھائے یا عاجز ہو جائے تو آخری طاق راتوں میں سستی نہ کرے۔ اس رات کا قیام گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لیلۃ القدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کیا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس رات کی سب سے افضل نیکی قیام کرنا ہے، یعنی اللہ کے حضور کھڑے ہو کر نماز کی حالت میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہے، یا پڑھنا یا سننا ہے۔ اسی طرح اس رات میں شور ہنگامے، لڑائی جھگڑے اور لغو گفتگو سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ اس رات زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے معافی اور بخشش کی دعائیں کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ انسان قرآن مجید کی تلاوت کر سکتا ہے، ذکر و اذکار کر سکتا ہے، اپنے گناہوں کی، اپنی غلطیوں کی معافی مانگ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنا پسند ہے، اس لیے خصوصی طور پر لیلۃ القدر میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ اس میں قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں، اور استغفار کا فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان پھر عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دیں گے جب تک وہ استغفار کرتے رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی پسند کرتا ہے کہ اس کا نامہ اعمال اسے خوش کر دے تو وہ کثرت سے استغفار کیا کرے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ خوشخبری ہے اس کے لیے جو اپنے نامہ اعمال میں باکثرت استغفار کو پائے۔ اللہ سے یہ دعا ہے وہ ہمیں یہ رات نصیب فرمائے اور ہمارے گناہوں کی بخشش فرما دے، اور ہمیں اپنی رحمتوں کا نزول ہم سب پر کر دے، آمین۔ وآخر دعوانا